Welcome to my channel, History and Heritage World. Please subscribe my channel and click on bell icon. کچھ سالوں سے جاری و ساری بات چیت کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جسے فلسطینی اسرائیل کے خلاف بغاوت قرار دیتے ہیں، جبکہ اسرائیلی اس کو فلسطینی نیشنل اتھارٹی اور مختلف عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے جاری ایک طویل دہشت گردی مہم کہتے ہیں۔ بہار 2000 میں اسرائیلیوں نے جنوبی لبنان تنازع سے دستبرداری اور کیمپ ڈیوڈ سربراہ اجلاس میں اسرائیل اور فلسطین کے امن عمل سے متعلق حتمی معاہدے کی تکمیل کو ناکام بنا دیا تھا۔ تشدد ستمبر 2000 میں شروع ہوا تھا۔ سابق اسرائیلی وزیراعظم نے ٹیمپل ماؤنٹ کا دورہ کیا، جسے فلسطینیوں نے انتہائی اشتعال انگیز طور پر دیکھا۔ فلسطینیوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور اسرائیلی فوج نے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ جنگجوؤں میں بھی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ فلسطینی متعدد خود کش بم دھماکوں، پتھر پھینکنے اور بندوق سے لڑے، جبکہ اسرائیلیوں نے فائرنگ، ٹینک اور ہوائی حملوں اور متعدد ٹارگٹ کلنگ کا جواب دیا۔ ہلاکتوں کی تعداد، جس میں فوجی اور سویلین دونوں شامل ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس میں 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی اور 64 غیر ملکی شامل ہیں۔ اسرائیل نے 2000 میں مغربی کنارے سے اسرائیل جانے والے خودکش بمباروں کو روکنے کے لیے ایک پیچیدہ حفاظتی رکاوٹ بنانا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2002 میں اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل اور قیام امن کے لیے روڈ میپ کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش، جس نے 24 جون 2002 کو ایک تقریر میں اسرائیل کے ساتھ مل کر امن کے ساتھ رہتے ہوئے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کیا تھا، بش پہلا امریکی صدر تھا جس نے واضح طور پر ایسی فلسطینی ریاست کا مطالبہ کیا تھا۔ اسرائیل کے 2004 کے یک طرفہ منحرف منصوبے کے بعد اس نے غزہ کی پٹی سے تمام آبادکاروں اور بیشتر فوجی موجودگی کو واپس لے لیا، لیکن فضائی جگہ اور ساحل پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ 8 فروری 2005 کو فلسطینی صدر محمد عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ تمام فلسطینی دھڑے تمام اسرائیلیوں کے خلاف ہر جگہ تشدد کی تمام کارروائیوں کو روکیں گے، جبکہ اسرائیل ہر جگہ تمام فلسطینیوں کے خلاف اپنی تمام فوجی سرگرمیوں کو مکمل طور پر بند کر دے گا۔ انہوں نے امن عمل کے لیے روڈ میپ سے اپنی وابستگی کی بھی تصدیق کی۔ شیرون نے اس وقت قید میں 7500 میں سے 900 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے اور مغربی کنارے کے شہروں سے انخلا کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ تاہم تشدد اگلے سالوں تک جاری رہا، حالانکہ خودکش بم دھماکوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی۔ اسرائیل نے ستمبر 2005 میں شمالی مغربی کنارے میں 4 بستیوں کو بھی ختم کر دیا۔ جنوری 2006 کو فلسطینی قانون ساز انتخابات ہوئے۔ حماس نے 132 میں سے 74 نشستیں حاصل کی۔ انتخابات کے نتائج نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حماس نے فتح کے ساتھ اتحاد حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس پیشکش کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی پر بہت ساری پابندیاں عائد کیں تاکہ وہ ناکام ہو جائے اور نئے انتخابات بلائے جائیں۔ یہ کوشش بالآخر ناکام رہی، لیکن حماس اور فتح کے مابین پھوٹ پڑ گئی۔ جون 2006 میں حماس سے وابستہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے مقصد کے لیے کھودی گئی ایک سرنگ کے ذریعے غزہ سے اسرائیل میں سرحد پار چھاپہ مارا۔ ایک اسرائیلی فوجی کو عسکریت پسندوں نے پکڑ لیا، جسے 5 سال تک قید میں رکھا گیا، جب تک وہ 2011 میں اسرائیل کے زیر قید 1000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا نہ ہوا۔ اس چھاپے کے نتیجے میں 2006 کے موسم گرما اور خزاں میں اسرائیل نے غزہ پر بڑے پیمانے پر حملے کیے اور گرفتار فوجی کو بچانے کی ناکام کوششیں کیں۔ اس بیوقوفانہ قسم کی دشمنی کے دوران 500 سے زائد معصوم فلسطینی اور 11 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔
حماس اور فتح کے مابین تعلقات مزید خراب ہوئے جب فلسطینی صدر محمود عباس نے جون 2007 میں حماس کے زیر قیادت مخلوط حکومت کو برخاست کرنے کی کوشش کی۔ حماس نے اس اقدام کو غیر قانونی ہونے پر اعتراض کیا اور حماس اور فتح کے ممبروں کے درمیان میں اسٹریٹ لڑائیاں شروع ہوئیں۔ حماس فاتحانہ طور پر ابھرا اور اس نے غزہ کی پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس وقت سے فلسطینی علاقوں کی حکمرانی حماس اور فتح کے مابین تقسیم ہو گئی۔ حماس، جسے یورپی یونین اور متعدد مغربی ممالک نے ایک اسلامی دہشت گرد تنظیم کا نام دے رکھا ہے، غزہ کا مغربی کنارہ فتح کے کنٹرول میں تھا۔ جولائی 2009 تک تقریباً 3,05,000 اسرائیلی مغربی کنارے میں 121 بستیوں میں مقیم تھے۔ 2.4 ملین مغربی کنارے کے فلسطینی بنیادی طور پر 4 گروپوں میں رہتے ہیں، جو مرکز ہیبرون، رام اللہ، نابلس اور جیریکو میں واقعات ہیں۔ ستمبر 2011 کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی جانب سے صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کے لیے درخواست جمع کروائی۔ فلسطین 194 کہلانے والی اس مہم کو عرب لیگ کی طرف سے مئی میں باضابطہ طور پر حمایت حاصل ہوئی اور 26 جون کو PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے باضابطہ طور پر اس کی تصدیق کی۔ اس فیصلے کو اسرائیلی حکومت ایک یک طرفہ قدم قرار دیا تھا، جبکہ فلسطینی حکومت نے جواب دیا کہ موجودہ تعطل پر قابو پانا ضروری ہے۔ جرمنی اور کینیڈا جیسے مختلف ممالک نے بھی اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے مذاکرات میں فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ تاہم بہت سے دوسرے ممالک جیسے کہ ناروے اور روس نے اس منصوبے کی حمایت کی۔ جیسا کہ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے ارکان اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کی شناخت کو ووٹ دینے یا اس کے خلاف ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ جولائی 2012 میں یہ اطلاع ملی تھی کہ غزہ میں حماس حکومت مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کی آزادی کے اعلان کے بارے میں غور کر رہی۔ PNA کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے رام اللہ میں صحافیوں کو بتایا کہ 29 نومبر 2012 کو جنرل اسمبلی کی قرارداد منظور ہوئی، جس کے تحت فلسطین کو اقوام متحدہ میں غیر ممبر مبصر ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو اقوام متحدہ میں اپنے نمائندے کے دفتر کا عنوان اقوام متحدہ میں ریاست فلسطین کا مستقل آبزرور مشن کے عنوان سے دینے کی اجازت دے دی، اور فلسطین نے ڈاک ٹکٹوں، سرکاری دستاویزات پر اس کے مطابق اس کا نام دوبارہ بننا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے سفارتکاروں کو فلسطینی قومی اتھارٹی کے برخلاف سرکاری طور پر فلسطین کی ریاست کی نمائندگی کرنے کی ہدایت کی۔ اس طرح PLO کے ذریعے اعلان کردہ ریاست فلسطین کو تسلیم کیا گیا۔ فروری 2013 تک اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں سے 131 ریاست فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ بہت سے ممالک جو ریاست فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے باوجود PLO کو فلسطینی عوام کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی نوجوانوں کے اغوا اور قتل کے بعد 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ شروع ہوئی، جس میں غزہ میں 2100 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے اور 73 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جن میں 67 فوجی تھے۔ 2018 میں غزہ کی سرحد پر ایک بار پھر لڑائی شروع ہوئی اور مبینہ طور پر کئی مہینوں کے احتجاج میں 170 سے زائد فلسطینی مارے گئے۔ 2021 میں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ یروشلم میں الاقصی کے احاطے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے اور اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 11 دن تک لڑائی جاری رہی، جس میں غزہ میں کم از کم 250 اور اسرائیل میں 13 افراد مارے گئے۔ 2022 میں 3 دن کے تشدد میں کم سے کم 44 افراد مارے گئے، جو اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی فضائی حملوں نے اسلامی جہاد کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ اکتوبر 2023 کو حماس کے عسکریت پسندوں نے ایک مربوط زمینی، سمندری اور فضائی حملہ کیا، جس میں تقریباً 700 اسرائیلی ہلاک اور درجنوں کو اغوا کر لیا گیا۔ حماس نے کہا کہ یہ حملہ مغربی کنارے یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسرائیل اس وقت سے اب تک غزہ پر اپنی انتقامی کارروائیوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں فلسطینیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔
اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ہمارا 9/11 ہے۔ انہوں نے ہمیں بغیر تیاری کے پکڑا ہے۔ انہوں نے ہمیں حیران کر دیا اور بہت سے مقامات سے تیزی سے آئے، ہوا، زمین اور سمندر، ہر طرف سے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ان کا ملک جو اب ایک طویل اور مشکل جنگ کا آغاز کر رہا ہے اور اس نے طاقتور انتقام کا عزم کر رکھا ہے۔ ملکی کابینہ نے غزہ میں بجلی، ایندھن اور سامان کی کٹوتی کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ میں رہائشی بلاکس، سرنگوں، مساجد، ہسپتال اور حماس کے اہلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا۔ بس اس واقعے کے بعد اسرائیل کو ایک بہانہ مل گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا اور تعاون کی یقین دہانی کرائی، جس کے نتیجے میں اس وقت غزہ کی پٹی میں موت کے رقص کا ساماں ہے۔ معصوم بچے، عورتیں اور عام شہریوں کو شدید قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اب تک تقریباً 2300 کے قریب افراد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہزاروں ٹن بارود نہتے فلسطینی مسلمانوں پر گرایا جا چکا ہے۔ فلسطین اسرائیل کے حالیہ تنازع پر اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی سخت ناکہ بندی کے بعد غزہ کے شہریوں کو خوراک، پانی اور بجلی کی فراہمی بند ہونے کو ہے، اور علاقے کی 23 لاکھ کی آبادی کے لیے کوئی مدد اور کسی قسم کی مدد نہیں پہنچ پا رہی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے فریقین میں جنگ بندی کروائیں تاکہ معصوم جانیں اور املاک نقصان سے بچ سکیں۔ اس کے بعد فلسطین اسرائیل تنازع کے اس درینہ مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس علاقے میں امن کا قیام بظاہر ممکن نہیں دکھائی دیتا، اور تمام مسلم ممالک کو بھی چاہیے کہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جو کہ اب تک کسی قسم کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔